كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی والد الاحترام سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں آج اس کو حق اور سچ کہنے کی اور سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے واجب الاحترام، اس بابرکت مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس مہینے کے اندر ہے. ربیع الاول کے پہلے جمعے کے اندر اسی موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات چل رہے تھے. بات چل رہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عرب کا رواج تھا کہ دوسرے علاقوں سے دائیاں آتی اور بچے کو لے جاتی تھی اور دیہات کے اندر لے جاتی. بچے کو جب دیہات کے اندر کھلی ہوا کے اندر لے جایا جائے تو بچے کی آب و ہوا جو لگتی ہے اس کو اس کی پیدائش اس کی پرورش اچھی ہوتی ہے. 300 دائیاں آئیں اور ان کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا، وہ بھی ساتھ تھی. باقی جتنی بھی دائیاں آئیں انہوں نے امیروں کے بچے اٹھائے اور لے کر چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی تو جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، ان کے والد نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ مبارک کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. اب ان دائیوں نے امیروں کے بچے اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہمیں اس گھر سے کیا ملے گا، یہ بچہ تو یتیم ہے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہی ہیں اور وہ جو 300 دائیاں تھی وہ بچوں کو اٹھا کر جا رہی تھی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بعد جو سواری تھی وہ بڑی کمزور تھی. اب جب جا رہی تھی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ حلیمہ کہ ہم نے آپ کے لیے ایک بچہ چھوڑا ہے جو ہے یتیم، اس کا والد نہیں ہے، جاؤ اس بچے کو اٹھا لے، شاید تیرا مقدر جاگ جائے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ کے اندر پہنچی تو انہوں نے کسی دروازے پر نہیں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئی اور دروازے کو دستک دی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ باہر تشریف لائی. جب دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر ہیں تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال یہ کیا کہ گھر کے اندر بچہ ہے. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچہ ہے پر یتیم ہے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ سوال نہیں کیا کہ بچے کا والد ہے یا نہیں ہے. اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ پہلے جتنے بھی دائیاں آئیں ان کا یہی سوال تھا کہ اس کا والد ہے یا نہیں. اور میں نے یہ سوچ کر جواب دیا آپ بھی مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں، ان کی باتوں کی وجہ سے میرا دل ٹوٹا ہے اور اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بچہ ہے یتیم. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا. جب چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ
اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ایک نور نکلا جو مجھے لگتا ہوا آسمان پر چلا گیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اس بچے کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خشک سالی کی وجہ سے میرے سینے کے اندر دودھ ختم ہو چکا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگایا تو میرے سینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانے کی وجہ سے دودھ بھر آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سواری کو پر بٹھایا، لے کر جانے لگی، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد خاوند کے ساتھ تھے۔ اب خاوند آگے ہے، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود کے اندر ہے۔ جب سواری کو اٹھایا، اب سواری اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاوند سے کہا کہ اس بچے کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس بچے کو پیچھے بٹھایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاوند کی گود کے اندر بٹھایا اور سواری کی لگام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی۔ جب سواری کی لگام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر آئی، سواری اٹھی اور سواری نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ سواری ایسی چلی جو 300 دائیں پہلے جا رہی تھی، ان سے بھی آگے کراس کر۔ جب کراس کر کے جا رہی تھی تو انہوں نے سوال کیا کہ حلیمہ، لگتا ہے آپ نے سواری تبدیل کر لی ہے، آپ نے سواری کو چینج کر لیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ میں نے سواری کو چینج نہیں کیا، سواری کو تبدیل نہیں کیا، پہلے سواری کی لگام جو تھی میرے خاوند کے ہاتھ کے اندر تھی، اب سواری کی لگام اس بچے کے ہاتھ کے اندر۔ اب انہوں نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نانا نے اس کا نام، اس کے دادے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام احمد رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بھی بن کر دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد بھی بن کر دکھایا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر لے گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے پاس جو اونٹنیاں تھیں ان کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں اپنے گھر لے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت کی وجہ سے میری جو اونٹنیاں تھیں اس کے تھنوں کے اندر بھی دودھ بھرا ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک اور بات بتانا چلو کہ نبوت سے پہلے جو ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کی ذہن کے اندر بھی نہیں آتے، انہیں کہتے ہیں ارہاس، اور جو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بھی واقعات پیش آئے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا شب صدر ہوا 4 سال کی عمر میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ